اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اس واقعے کو بھی یاد کرو جب کہ قُلْتُمْ یا موسیٰ، تم نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کھلم کھلا علانیہ کہا کہ ہم اس وقت تک اے موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ تو بجلی نے تمہیں پکڑ لیا اور تم اس حالت کو دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کی جرأت کا، ان کی ڈھٹائی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ایک کے بعد ایک ان پہ ہوتے رہے اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں بنو اسرائیل نے دیکھیں اپنے سامنے، کیسے ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائی، کیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دکھائیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور وہاں سے توریت لے کے آئے، توریت کی تختیاں لے کے آئے، تو ان لوگوں نے کہا کیسے ہم مان لیں کہ اللہ نے دیا ہے، جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مانیں گے۔ کتنی بدبخت قوم تھی، کتنی ڈھیٹ قوم تھی، کتنی ضدی قوم تھی کہ اللہ کی اتنی ساری نشانیوں کے باوجود کریں ہم کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اپنی قوم کے 70 لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دو، اہم لوگوں کو، چلتے ہیں طور پہ، اللہ سے بات کر کے دکھا کے آئیں گے۔ وہاں گئے طور پہ، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، باتیں سنی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ نہیں سکتے نا، دنیا میں دیکھا نہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ سے ہی ہوئی ہے؟ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لیں کھلی آنکھوں سے۔ یہ ناممکن چیز مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک قانون رکھا ہے، اسی قانون پہ دنیا چلتی ہے۔ آخرت میں کچھ اور قانون ہوگا، دنیا میں کچھ اور قانون ہے۔ دنیا میں قانون کیا ہے؟ آپ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے تو آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، پیشاب پخانہ کرنا پڑے گا۔ آخرت میں قانون ختم ہو جائے گا، جنت میں آپ جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پئیں گے، پیشاب پخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں دوسرا قانون ہوگا۔ دیکھنے کے مسئلے میں بھی یہی یہاں ہے، سننے کے مسئلے میں بھی دنیا میں ایک قانون ہے۔ دیکھنے کا کیا قانون ہے دنیا میں؟ کچھ چیزوں کو آپ کی آنکھ سے ایک متعین فاصلے پر اگر رکھا جائے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس فاصلے سے دور کر دیا جائے یا اس فاصلے سے قریب کر دیا جائے، آپ کی آنکھ پہ ایسے لگا کے کوئی کہ دیکھو، دیکھ پائیں گے؟ اتنا قریب ہو گیا نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہت دور ہو جائے وہی چیز، نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس چیز کا جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی حجم اور اس کے سائز کا بھی فرق پڑے گا، کس طرح کی چیز ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، ان ہواؤں میں کتنے جراثیم اڑ رہے ہوں گے،
بکھرے ہوئے ہوں گے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمارے آنکھ کو دیکھنے کا جو قانون دیا گیا اس قانون سے باہر ہیں، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی ہم لے آئے مشین، طاقتور مشین خوردبین، جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی چیز دور ہوتی جائے تو اگرچہ وہ بڑی ہے، آپ اس کو اس کی حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے بلکہ حقیقت کے خلاف دیکھیں گے۔ ایک جوان اور بالغ اور بڑا آدمی آپ کے سامنے ہے ایک خاص فاصلے پر، آپ اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن وہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے آگے، تو آپ کو کیا لگے گا کہ وہ آدمی نہیں، کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہو گیا گا۔ اور دور چلا جائے تو پھر دیکھ بھی نہیں پائیں گے، بہت دور ہو گیا، نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھنے کا اس دنیا میں ایک قانون ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس صلاحیتوں کے استعمال کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض چیزوں کو ہمارے لیے ناممکن بنایا ہے، محال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہیں ضد تھی نہیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، یہ ضدی اور ہٹدرم قوم۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنے آپ کو مجھے دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اور آپ کی قوم نے جو کہا، دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا تھا یا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ محبت سے کہا تھا، شوق سے کہا تھا، تڑپ سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، مان گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ سلامت رہ گیا تو اتنا دیکھ لینا۔ پہاڑ نہیں سلامت رہا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ضد اور ہٹ دھرمی سے کہا ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہ لیں۔ یہ تو ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ کیا کسی چیز پر یقین کرنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا، ایک جسم دوسرے روح، ایک جسم دوسرے روح، ہندی میں کہتے ہیں ایک شریر دوسرا آتما، ہے نا۔ جسم اور روح سے انسان مل کر کے بنا ہے۔ جسم تو آپ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ پیٹ ہے، یہ سینہ ہے، یہ پیٹھ ہے، یہ کیا کیا ہے، سارے اعضاء آپ دیکھ لیتے ہیں، جسم ہے۔ روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر رہتی ہے تو یہ سارے اعضاء کام کرتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جب نکل جاتی ہے تو یہ سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر کی روح تو دیکھ ہی نہیں پاتے جو ہمیں چلا رہی ہے، جبکہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، تو اس اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو خالق ہے اس روح کا بھی اور ہمارا بھی؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے ان احدکم لن یرا ربہ حتی یموت، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک مر نہ جائے۔ مرنے سے پہلے اس زندگی میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کی بنیاد پر رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ جاگتے ہوئے، خواب کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ معراج میں گئے تھے نا، جاگتے ہوئے گئے تھے، بیداری میں گئے تھے، جسم و روح کے ساتھ گئے تھے، ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے تھے۔ جب واپس لوٹ کے آئے، صحابہ نے پوچھا ہل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، میرا رب تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا حجابہ النور، اس کا پردہ بھی نور کا ہے۔ لو کشف عن وجہہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ، اگر وہ
یہ پردہ اٹھا دے نور کا پردہ تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی سب کے سب چیزیں جل جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کیسے اسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑی تہمت لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے سب سے پیارے، اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ مرتبہ پانے والے، مقام پانے والے، بلکہ اللہ کے قریب تک عرش تک سفر کرنے والے، یہ مقام اللہ نے دیا معراج کے ذریعے سے، اسراء اور معراج کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے رب کو نہیں دیکھا، کیونکہ دنیا میں مرنے سے پہلے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن مرنے کے بعد قوانین بدل جائیں گے۔ جنت میں نے کہا جنت کا قانون کیا ہوگا؟ آپ کھاؤ پیو پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ یہاں پھل توڑتے ہیں نا تو پھر وہ پھل اس جگہ باقی رہ جاتا ہے یا فوراً دوسرا پھل نکل آئے گا؟ نہیں، لیکن جنت میں پھل توڑو پھر وہیں پھل نکل آئے گا، جو چیز چاہو جب چاہو فوراً مل جائے گی۔ وہاں دوسرا قانون ہوگا، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے جو قانون اپنی اس کائنات میں بنائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت دے گا اہل ایمان کو کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی لذت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں اور کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہرے بھرے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رب کو دیکھنا وہ لذت ہوگی جس لذت کے مقابلے میں اور کوئی لذت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی دنیا میں کہا کہ نہیں ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ خود اپنی روح کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھے بغیر مانتے ہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ نادان اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں ہم نے دیکھ لیں کافی ہے جس کے ذریعے سے اس پر یقین کیا جا سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کے طلب میں، دونوں کے سوال میں فرق تھا نیتوں کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں نیتوں کا بہت اہم دخل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کو یاد دلا کے گئے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو آدمی جیسی نیت کرے گا اسے وہی کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینا چاہیے، درست کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کا بھرپور دنیا اور آخرت میں فائدہ ملے۔ تو ان لوگوں نے جب کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، تو جب ناممکن کا سوال کیا تو سزا کے لائق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا۔ بجلی میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آگ ہوتی ہے اور دوسرے بھیانک آواز ہوتی ہے، خوفناک آواز جس سے کان کے پردے پھٹ جائیں، خوف دل دہل جائے، اور دوسرے آگ جو جلا دے۔ تو اللہ نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ یعنی ایک یا تو وہ 70 لوگوں کی جماعت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی تھی، ان لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو جب بجلی آئی تو ایسا نہیں آیا کہ ایک ساتھ پورے 70 لوگوں پہ آئی، بلکہ ان میں کچھ لوگوں پر آئی، پھر اس کے بعد کچھ پر آئی، پھر کچھ پہ آئی۔ یعنی شروع کے لوگوں پر جب بجلی گری تو بعد والوں نے دیکھا، بعد والوں پہ گری تو ان کے بعد والوں نے دیکھا۔ تو اس طرح سے سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو یہ ہٹ دھرمی کا معاملہ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے نشانیاں پانے کے باوجود اللہ کے کھلم کھلا برہنہ آنکھوں سے دیکھنا کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس پر یہ سزا نازل ہو رہی ہے۔ سزا نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کوئی سزا آنکھوں سے دیکھا جائے تو کچھ اور بات ہوتی ہے، اور صرف کانوں سے سنا جائے تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ دونوں کا اثر الگ الگ ہے نا۔ آنکھوں سے سزا دیکھا جائے
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دیکھا کہ بجلی گر رہی ہے، جلا رہی ہے اور دل دہلا رہی ہے، ڈر پیدا کر رہی ہے، تم سب مر گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں 70 لوگ میرے ساتھ آئے تھے کہ یہ لوٹ کے جائیں گے میری قوم کو گواہی دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کے آئے ہیں، اور اب تو یہ اپنے بدبختی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اب میں کیسے اکیلے لوٹ کے جاؤں گا، قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ سے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا، کہا یا اللہ ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ میرے گواہ بن کے چل سکے میری قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی کو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا اپنی موت کو، سزا کو دیکھا، اور اس کے بعد اپنا زندہ ہونا بھی انہوں نے جانا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بنی اسرائیل پہ تھا کہ ان کے کچھ لوگوں کو اللہ نے موت کے بعد اسی دنیا میں زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے تھا۔ موت کے بعد زندگی، یہ اصلاً جب ساری کائنات فنا ہوگی اس کے بعد اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بندوں کی جانکاری کے لیے جس میں موت کے بعد زندگی دے کر کے اسی دنیا میں بتا دیا گیا کہ اللہ اسے زندہ کرتا ہے۔ کچھ تو اس کے جیسی چیزیں ہیں تاکہ انسان کو آخرت پہ آسانی سے یقین آئے، سمجھایا جا سکے، جیسے جب پودے سوکھ جاتے ہیں، بارش برستی ہے، پودے دوبارہ لہلہا اٹھتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے موت کے بعد زندگی دے دی۔ لیکن انسانوں ہی کو یا چرند و پرند کو مرنے کے بعد اللہ نے زندگی دی ہے۔ سورہ بقرہ میں کئی جگہ ان کا تذکرہ ہے، ایک جگہ تو یہی ہو گئی، اللہ نے کہا ہم نے تم کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 لوگ موت کے ڈر سے ایک جگہ سے اپنی بستی سے نکل گئے، اللہ نے سب کو موت دے دی، دوبارہ سب کو زندگی دے دی۔ اس کا بھی اسی سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ پھر اللہ نے اسی سورہ بقرہ میں اس شخص کا بھی ذکر ہے کہ جس نے کہا کہ یا اللہ کیسے لوگ مرتے اور جیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک وفات دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں انہیں 100 سال تک موت دے دی، مرے رہے، اور اس کے بعد میں انہیں اللہ نے زندہ کیا، اور ان کے سامنے ہی وہ سواری، اس سواری کو بھی، پہلے گدھوں کی سواری کی جاتی تھی، وہ گدھے پہ سوار تھے، ان کی سواری کو بھی ان کے سامنے ہی اللہ نے زندہ کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کیسے اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، پھر اس کے بعد ہڈیوں پہ کیسے گوشت چڑھ رہا ہے، پھر گوشت کے اوپر کیسے چمڑا چڑھ رہا ہے، سب کچھ عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے واقعات ہو گئے؟ 3۔ یہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا مر کے جینا، 1000 لوگوں کا مر کے جینا، اس کے بعد میں عزیر علیہ السلام کا مر کے جینا، 100 سال مرنے کے بعد جینا۔ چوتھا واقعہ بنو اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ کون قاتل ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کی ایک بوٹی لے کر کے مردے پر مارو، مردہ زندہ ہو کر کے کہے گا میرا قاتل فلاں ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو وہ زندہ ہو گیا، اس کو اس طرح گائے ذبح کر کے جب مارا گیا اس کی بوٹی سے تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا میرا قاتل فلاں ہے۔ اس کا بھی اسی سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ اور 5ویں جگہ اسی سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد زندہ کرنے کا قصہ بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ پرندوں کو لے لیجئے، ان کو اپنے ساتھ بہت مانوس کر لیجئے اچھی طرح سے کہ آپ ان کو پہچان جائیں، وہ آپ کو پہچان جائیں، پھر ان کو ذبح کر کے بوٹی بوٹی کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیجئے، دور اپنے دور، اور اس کے بعد بلائیے ان کو، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے زندہ ہو کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے مرنے کے بعد زندہ کرنا، اور اللہ نے اس قدرت کے نمونے اسی دنیا میں دکھائے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بہت سارے۔ تو جس شخص کو اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور بس یوں ہی زندگی نہیں ہوگی، لیکن اس زندگی کا اور اس زندگی کا ایک مقصد ہے، جس کے سامنے یہ بات واضح ہو، تو اس کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کی زندگی رسولوں پر ایمان کے بعد، آخرت پہ ایمان کے بعد،
اللہ کی کتاب پہ ایمان کے بعد اس کی زندگی با مقصد ہو جائے گی، بے مقصد زندگی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں جہاں بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت کا ذکر ملتا ہے، وہیں ساتھ میں آخرت پر ایمان اور مرنے کے بعد جینے پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اور یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور، اللہ شکر کو پسند کرنے والا اور خود بندوں کے کاموں پر ان کا شکر کرنے والا، ان کی قدر کرنے والا۔ قدر، شکریہ ایک طرح کے قدر ہے، اور جو ہے کام کرنے والے کے کام کی اہمیت کو پہچاننے کا نام شکریہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اس کا انعام دیتا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکور بندہ بننا چاہتے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، پیر میں ورم آ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی پسندیدگی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والے کو اور دیتا ہے، اور ناشکرے کو، ظاہر بات ہے جب شکر کرنے والے کو اور ملے گا تو ناشکرے کا نقصان ہوگا، اس کو نہیں ملے گا۔ اگر اس سے چھین نہ لیا جائے تو کم سے کم وہ مزید جو ملتا ہے شکر کرنے والے کو، ناشکرے کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے کہ بندہ نعمتوں کو جانے، نعمتوں کا اعتراف کرے، نعمتوں کو اسی طرح سے استعمال کرے جیسے کہ نعمت دینے والا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ پر جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان لوگوں نے ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ نعمتیں پا کے جنہوں نے ناشکری کی انہوں نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا، اللہ پہ کوئی کیا ظلم کر سکتا ہے، ظلم خود انہوں نے اپنے آپ پر کیا۔ تو اللہ نے پہلی نعمت بتائی کہ ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ جب یہ لوگ فرعون کے ظلم سے باہر نکل گئے، اس کے بعد وادی تیہ میں بھٹک گئے۔ وادی تھی، صحرا تھا، اس میں چلتے رہتے، صبح سے چلتے، رات بھر چلتے اور صبح اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے گھوم پھر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ یہ جو بستی ہے اگلی، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ان سے مقابلہ کرو اور اس کے بعد اللہ تمہیں فتح دے گا اور تمہارا قبضہ ہوگا، تم یہاں جاؤ رہو۔ تو لوگوں نے نا وہ لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، آپ لوگ لڑو۔ اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک، اتنے جو ہے غلامی کے عادی کہ ان کو یہ نہیں لگا کہ تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں، اور اللہ کے نبی کے سچے وعدے کے بعد بھی اس کی ہمت انہوں نے اپنے اندر نہیں پائی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہیں یہاں تک کہ نئی نسل تیار ہو جائے، پرانی یہ بزدل نسل ختم ہو جائے گی تو بہادر پیدا ہوں گے۔
تو جب وہاں پر وہ بھٹکنے لگے، اللہ چاہتا تو ہلاک کر دیتا، نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں، نبی کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، اتباع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا، اس وادی میں ان کو بھٹکایا۔ اور ظاہر بات ہے ڈیزرٹ میں سخت دھوپ، سخت گرمی، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کھانے پینے کا مسئلہ، اللہ نے انعام کیا۔ انعام یہ کیا کہ بدلی اوپر سے بھیج دیا جو دن میں سایہ کیے رہتی تھی، تاکہ اس دھوپ سے یہ مر نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں۔ تو بدلیوں کا سایہ، اور میرے بھائیو سایہ ہم سب کے لیے بھی انعام ہے نا، انعام۔ دھوپ ہوتی تو کیسے سایہ تلاش کرتے ہیں، کوئی سایہ ایک سایہ ہوتا ہے، کوئی سایہ در سایہ ہوتا ہے، ایک سایہ اس کے اوپر سے سایہ، اس کے اوپر سے سایہ ہے، تو آخری پتے کا سایہ ہمارے اوپر پڑتا ہے، اس پتے پر دوسرے پتے کا سایہ پڑتا ہے، اس پتے پر تیسرے پتے کا سایہ پڑتا ہے، تو یہ سایہ در سایہ ہوتا ہے، تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سائے مختلف قسم کے رکھے ہیں، اور ہر سایہ نعمت ہے، اور سایہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیسے اللہ نے سایہ بنا دیا۔ اور اسی طرح سے سایہ جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ہمارا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہم سجدہ نہ کر پائیں، ہو سکتا ہے ہم سجدہ نہ کریں، کوئی انسان سجدہ نہ کرے، لیکن ہر انسان کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے سائے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ من اور سلوہ یہ دو طرح کا کھانا ہے، من میٹھا کھانا ہے اور سلوہ گوشت کا کھانا ہے۔ من عربی میں منہ اور من احسان کو کہتے ہیں، تو یہ تو پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان تھا، انعام تھا، تو اس حساب سے نام ہے۔ دوسرا یہ کہ من یہ کیا چیز تھی، یہ کوئی جیسے صبح جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں شبنم گرتی ہے پتوں پر، اوس شبنم گول گول رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا دانہ جیسے دھنیا، ایسے اتنا چھوٹا چھوٹا جو پانی شبنم کی طرح گرتا تھا وہ جم جاتا تھا جیسے گوند ہو، اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، وہی اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ تو صبح صبح اللہ تعالیٰ اس طرح سے بلا محنت کے یہ مٹھائی اللہ ان کے لیے اتار دیتا تھا۔ اور سلوہ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا، جیسے بٹیر ہوتا ہے نا، السمانہ کر کے جو بکتا ہے بقالوں میں گوشت بٹیر کا، تو وہ اس کو پکڑ لیتے تھے آسانی سے، ذبح کر کے گوشت بھون کے کھا لیتے تھے۔ گوشت سب سے بہترین کھانا، اور وہ بھی پرندے کا گوشت سب سے بہترین کھانا، گوشت میں سب سے اچھا گوشت پرندے کا گوشت ہے۔ اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جس پرندے کا گوشت کھانا چاہو گے اللہ کھلائے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے اللہ ان کو کھلائے گا، لذیذ نرم۔ تو ان کو یہ اللہ نے من و سلوہ دیا، مٹھائی کا کھانا بلا محنت و مشقت، گوشت کا کھانا بلا محنت و مشقت، اور پھر اس میں شرارت کیا کی، اس سے پہلے گزر چکا ہے نا، یاد ہوگا، چھپا چھپا کے رکھنے لگے، اور اس کے بعد گوشت باسی اور ہونے لگا، سڑنے لگا۔ تو اللہ نے انعام یاد دلایا کہ ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، یہ تمہارے ساتھ خاص انعام تھا۔ باقی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کھانا میسر آتا ہے، لیکن تم کو بلا کسی محنت کے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، من جو بلا محنت کے حاصل ہوتی تھی اس میں سے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کھمبی، کھمبی جانتے ہیں؟ ایک چیز جو ہے زمین میں پیدا ہوتی ہے خود بخود بلا کسی جو ہے کاشت کیے، کھیتی کیے بغیر، اس کو بولتے ہیں عربی میں کما، اردو میں علماء نے کھمبی لکھا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا بولا جاتا ہے، اللہ کھمبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسریہ میں جائیں گے پوچھیں گے تو شاید مل جائے گا، کما پوچھیں گے تو مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی اسی من میں سے ہے، اور اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے، انگریزی میں مشروم بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ انشاءاللہ آیت کا آدھا حصہ ہو گیا، آدھا حصہ انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ طیبات کیا ہے، خبائث کیا ہے، حلال چیز ہمیں رزق کھانا چاہیے تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسے پورا کریں گے اور باقی وقت کو سوال و جواب کے لیے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محنت کرنے والا اور قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں برتنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔